अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इंशाल्लाह नमाज नबी का आज 8th सेशन हम करेंगे। मस्जिद के ही कुछ अहकाम है और कुछ और चीजें इंशाल्लाह आज आगे बढ़ते हैं। नमाज नबी सुन्नत अमल की अहमियत। सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली। अल्लाह सुब्हानहू तआला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हें उस तरह नमाज अदा करनी होगी जिस तरह तुम मुझे नमाज अदा करते देख रहे हो। अब मस्जिद में दाखिल होने और निकलने की दुआ। जब इंसान मस्जिद में दाखिल हो तो दुआ के साथ दाखिल हो, सीधे पांव से दाखिल हो। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम मस्जिद में दाखिल हो तो ये पढ़ो, अल्लाहुम्मा इफ्तह ली अबवाब रहमतिक। अल्लाह मेरे लिए अपनी रहमत के दरवाजे खोल दे। और जब तुम मस्जिद से निकलो तो ये पढ़ो, अल्लाहुम्मा इन्नी असलुका मिन फदलिक। या अल्लाह बेशक मैं तुझसे तेरा फजल मांगता हूँ। और इंसान जब मस्जिद से निकले तो लेफ्ट फुट से बाहर निकले, दाएं पांव से। और इसके अलावा भी कुछ और दुआएं हैं, थोड़ा इससे लंबी है, जो मस्जिद में दाखिल होने की है इंशाल्लाह या निकलने की। मस्जिद में नमाजियों के लिए खुशखबरी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर नमाजी मस्जिद में दाखिल होते वक्त ये दुआ पढ़ ले तो शैतान कहता है कि इसने बाकी दिन मुझसे महफूज कर लिया। अऊज़ु बिल्लाहिल अज़ीम व बिवजहिल करीम व सुल्तानिहिल क़दीम मिनश शैतानिर रजीम। मैं शैतान मरदूद से अजमत वाले अल्लाह, इसके इज्जत वाले चेहरे और इसकी कदीम बादशाहत की पनाह चाहता हूँ। फजर की नमाज के लिए मस्जिद जाते हुए दुआ। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि जब मुअज्जिन ने सुबह की नमाज के लिए अजान दी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए नमाज के लिए निकले और आप फरमा रहे थे, अल्लाहुम्मा इजअल फी क़ल्बी नूरा व फी लिसानी नूरा व फी समई नूरा व फी बसरी नूरा व मिन फौक़ी नूरा व मिन तहती नूरा व अन यमीनी नूरा व अन शिमाली नूरा व मिन बैनी यदै नूरा व मिन खल्फी नूरा वजअल फी नफ्सी नूरा व आज़िम ली नूरा। या अल्लाह मेरा दिल, मेरी ज़बान, मेरी समात और मेरी बसारत ईमान के नूर से मुनव्वर फरमा। मेरे ऊपर, मेरे नीचे, मेरे दाएं और बाएं, मेरे सामने और पीछे हर तरफ नूर फैला दे और मेरी रूह को नूर से भर दे और मेरी हिदायत के नूर को बढ़ा दे। यानी हर चीज हिदायत पे चलेगी। जब इंसान के ऊपर अल्लाह ताला इस तरह नूर डालेगा, उसके दिल में, उसकी जबान में, उसकी बोलने की ताकत और उसकी देखने की ताकत, इन सब चीजों को फिर इंसान हर गुनाह से महफूज रह सकता है। उसका दिल गुनाह से महफूज रहेगा, गुनाह की ख्वाहिशों से महफूज रहेगा, उसकी जबान गुनाह की बातों से महफूज रहेगी, उसकी सुनने की ताकत गुनाह के से बचेगी। उसको अल्लाह ताला वो दिखाएगा जो गुनाह नहीं है। उसके ऊपर से अल्लाह ताला का नूर होगा, उसके हर तरफ से वो हिफाजत में होगा। और अल्लाह ताला हमें अपनी हिफाजत में लाए, शैतान के वसवसों से बचा ले, ऊपर से, नीचे से, दाएं से, बाएं से, हर तरफ से अल्लाह ताला शैतान के वसवसों से हमें बचा ले और अपने नूर से हमें अल्लाह ताला नवाज दे और महफूज रखे। और ये इतना जरूरी है कि शैतान से बचना असल चीज है। आज के दौर में दुश्मन से ज्यादा जो सामने खड़ा है, उससे ज्यादा नुकसानदेह शैतान का वार है, बहुत जबरदस्त। कब दिल में आता है, कब उतर जाता है, इंसान को पता नहीं चलता अगर अल्लाह हिफाजत ना करे। अल्लाह की जो शील्ड है, वो हम जो हिदायत है, जो तकवे की शील्ड है, उससे अगर हम अपने आप को कवर कर लें तो फिर अल्लाह ताला हमें शैतान से बचा देता है। नमाज में खुशू और खुजू का होना, यानी तवज्जो के साथ नमाज पढ़ना और पूरी तरह नमाज को सही तरह से अदा करना और अल्लाह की खातिर बस पढ़ना। सूरह मोमिनून में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, क़द अफ़लहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन। बेशक मोमिन कामयाब हो गए जो अपनी नमाज खुशू और खुजू के साथ अदा करते हैं। अल्लाह के
کہ خوف، یہ کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، یہ کہ اللہ کا چہرہ ہمارے سامنے ہے، اور یہ کہ نماز ہی ہمیں آخرت میں بچائے گی، اور سب سے پہلے اسی کا ہی حساب ہوگا۔ جس کی نمازیں کم ہوں گی اور پوری نہیں ہوں گی، پھر اس کے آگے کا حساب بہت اس کا مشکل ہو جائے گا۔ جس کی نمازیں اللہ قبول ہو جائیں گی، پھر اس کا آگے کا حساب اللہ تعالیٰ بہت آسان کر دے گا۔ اور یہ کامیاب لوگ ہیں۔ کامیابی کی جو میجر ہے اسلام میں، وہ انسان کی نماز کی کوالٹی سے پتہ چل جاتا ہے انسان کو خود، کہ میں آخرت میں کتنا کامیاب ہونے والا ہوں۔ یہ مجھے اس بات سے پتہ چلتا ہے کہ میں کس وقت نماز پڑھتی ہوں، کتنی جلدی نماز میں کرتی ہوں، کس طرح سے وضو کرتی ہوں، اور جب کھڑی ہوتی ہوں تو میری توجہ کس جگہ پہ ہوتی ہے، اور میری نماز کے ارکان پورے ہیں کہ نہیں ہے، میرا رکوع پورا ہے کہ نہیں، میری سجود پورے ہیں کہ نہیں۔ یہ میرا اپنا معیار ہوتا ہے چیک کرنے کا کہ میرا ایمان کا لیول اور میری قبولیت کے جو اللہ نے معیار دیے ہیں آخرت میں عمل کے، وہ کیا ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین نماز ادا کرنے کی توفیق دے، اور ہماری نمازوں کی جو کمیاں اللہ اسے معاف کرے اور قبول فرمائے ہماری نمازوں کو۔ پھر نماز میں احسان کا ہونا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احسان یہ ہے کہ تو اللہ کی عبادت اس طرح دل لگا کر کرے جیسے تو اس کو دیکھ رہا ہے، اور اگر یہ نہ ہو سکے تو یہ خیال کرے کہ اللہ تعالیٰ تجھے دیکھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ہیبت اور تعظیم پیدا ہوتی ہے احسان سے۔ نماز ادب اور تہذیب کے ساتھ پڑھنا اور سکون اور اطمینان کے ساتھ ادا کرنا چاہیے۔ نماز میں احسان کا ہونا۔ عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں فرض کی ہیں، بس جس نے اچھا وضو کیا اور ان کو خشوع کے ساتھ پڑھا اور ان کا رکوع پورا کیا تو اس کی نماز کے لیے اللہ تعالیٰ کا عہد ہے کہ وہ اس کو بخش دے گا، اور جو ایسا نہ کرے اللہ کی کوئی عہد نہیں، چاہے بخش دے چاہے عذاب دے۔ اللہ تعالیٰ میں اپنے عذاب سے بچا لے، آمین۔ نماز میں فرما برداری کے ساتھ کھڑے ہونا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، اور اللہ کے سامنے نماز میں ادب کے ساتھ کھڑے رہو۔ تو جب ہم کھڑے ہوں، وہ نماز کا سب سے بہترین حصہ ہے، سب سے افضل، یعنی اس طرح سے کہ ہم اس میں اللہ کی قرآن کی بھی تلاوت کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، تو اس وقت صبر کے ساتھ، کانسنٹریشن کے ساتھ پڑھیں، زیادہ ہلنا ڈلنا منع ہے نماز میں، کپڑوں کو ٹھیک کرنا اور اس طرح کھڑے ہونا کہ دیکھنے والوں کو یہ سمجھ نہ آئے کہ انسان نماز پڑھ رہا ہے کہ نہیں، تو ایسی حالت میں تو پھر نماز ہی باطل ہو جاتی ہے، کہ جب انسان اس طرح ہلتا رہے کہ دیکھنے والے کو لگے کہ نماز بھی پڑھا ہے یا اسے کھڑا ہو کچھ کرنا ہے، تو اس حالت تک پہنچ جاتے ہیں لوگ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے۔ نمازی کے سامنے کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے جس سے اس کی توجہ نماز سے ہٹ جائے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر میں نماز پڑھی جس میں نقش و نگار تھے، پھر فرمایا میری اس چادر کو ابو جہم کو واپس لے جاؤ اور اس کی چادر میرے پاس لے آؤ، اس چادر کی دھاریوں نے مجھے نماز میں خشوع سے غافل کر دیا۔ تو نماز جو ہم بچھا کے پڑھتے ہیں یا ایسی جگہ پڑھتے ہیں، اگر اس کے نقش نگار سے ہماری نماز میں توجہ ہٹ رہی ہے تو پھر ہمیں ایسی جگہ سے ہٹ کے کہیں اور نماز پڑھنی چاہیے۔ ام المومنین عائشہ کے گھر میں ایک پردہ لٹکا رکھا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ پردہ ہٹاؤ، اس کی تصویریں نماز میں میرے سامنے آتی ہیں۔ حضرت عائشہ نے پھر ایک پردے کو کاٹ کے اس کو پھر کشنز میں بدل دیا تھا۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز میں ادھر ادھر دیکھنے کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے فرمایا نماز میں ادھر ادھر دیکھنا بندے کی نماز میں شیطان کا حصہ ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کا کیا حال ہے کہ وہ نماز میں اپنی نگاہیں اوپر اٹھاتے ہیں؟ آپ نے سخت تنبیہ کرتے ہوئے فرمایا لوگ ایسا کرنے سے باز آ جائیں ورنہ ان کی نظریں اچک لی جائیں گی، یعنی نماز میں آسمان کی طرف دیکھنا بہت سختی سے منع ہے۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ
نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی مسجد میں کسی کے فوت ہو جانے کا اعلان نہیں کرنا چاہیے لاؤڈ سپیکر پہ یا میناروں پہ چڑھ کے، خاموشی سے بتایا جا سکتا ہے۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں کی موت کا اعلان سے بچو، کیونکہ واقعی کسی کی موت کے اعلان جاہلیہ کے عمل میں سے ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی یعنی ایتھیوپیا کے بادشاہ کی وفات کے بارے میں انہیں ان کے ساتھیوں کو آگاہ کیا جس دن وہ انتقال کر گئے، اور کہا اپنے بھائی کے لیے اللہ سے معافی مانگو۔ مسجد میں مینار سے اعلان کرنا اور مرنے والے کی تعریف کرنا منع ہے، لیکن خاموشی سے بتایا جا سکتا ہے یا نوٹس چپکایا جا سکتا ہے۔ مرنے والے کی تعریف مطلب بیان کرنا آوازوں سے، لاؤڈ سپیکر سے۔ بعض جگہوں پہ علاقوں میں ایسا ہے کہ وہ اس کی لاؤڈ سپیکر پہ پہلے اعلان کرتے ہیں موت کا، پھر بیان کرتے ہوئے جاتے ہیں کہ یہ ایسا تھا، وہ ویسا تھا۔ قصیدے پڑھنا، کسی کے انتقال پہ کھڑے ہو کے اس کے بارے میں قصیدے نہیں پڑھنے چاہیے۔ ہاں اس کی تعریفیں ہم کر سکتے ہیں، کیونکہ اس کی تعریف کرنا آپس میں خاموشی سے کہ اچھا شخص تھا، اس کی کیا خوبیاں تھیں، یہ سب خاموشی سے ایک دوسرے سے 1 to 1 ایسے بیٹھ کے بات کی جا سکتی ہے، لیکن اعلان کے طور پہ نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سنت پہ عمل کی توفیق دے۔